بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 18، تشدید مع تشدید، تشدید کے ساتھ تشدید دیکھیے گا۔ علیون، حمزہ لام زیر لام یا زیر لی، علی یا واو پیشیو، علیو نون زبرنا، علیونا۔ تشدید کے بعد تشدید، تشدید کے ساتھ تشدید ہے، تھوڑی سختی ہوگی۔ علیونا، یزکا، یا سا زبر یس، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کھا، کاف کھڑا زبر کا، یزکا، یذکرو، یا ذال زبر یذ، ذال کاف زبر ذک، یذک، کاف زبر کا، یذکا، را پیش رو، یذکرو۔ مزملو، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو۔ سختی کرنی ہے، میں نے پہلے ویڈیو میں بھی ڈالا ہے، آپ دیکھیے گا اگر آپ کو مل جائے وہ ویڈیو تو۔ تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تشدید والے حرف کو مشددہ حرف کہتے ہیں، تو تشدید کو 2 مرتبہ، اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ایک بار خود اسے پڑھیں گے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم نے یہاں پر پڑھ کے سنایا۔ مزملو، مدثرو، میم دال پیش مد، دال سا زبر دث، مدث، سا زیر سی، مدثی، را پیش رو، مدثرو۔ علیینا، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی یا زیر یی، علی، نون زبرنا، علیینا۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے رواں۔ علیونا، یزکا، یذکرو، مزملو، مدثرو، علیینا۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان دیکھیے گا۔ اس میں موٹا موٹی 3 مد کے بارے میں بتایا گیا ہے: مد متصل اور مد منفصل، مد لازم۔ موٹا موٹی 3 مد تو 12 ہوتے ہیں، مگر یہاں پر جو سبق میں آ رہا ہے اس کو آپ بالکل غور سے دیکھیں، غور طلب بات ہے۔ حروف مدہ کے بعد دیکھیے گا، یہاں پر قواعد لکھا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل واجب معنی اہم ہوگا۔ دوسرا میں دیکھیے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا، ہے نا۔ تیسرا میں دیکھیے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب یہ بات رہی کہ مد متصل اور مد منفصل اور مد لازم کے بارے میں ہم آ رہے ہیں۔ مد متصل کو کئی الف کے برابر کھینچنا ہے، مد منفصل کو کتنا الف کے برابر کھینچنا ہے، اور مد لازم کو کتنا الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ دیکھیے گا، غور طلب بات ہے۔ مد متصل میں پہلے آتے ہیں، جیسے دیکھیے گا، جاء، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا،
مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 4 الف کا مقدار دیکھیے گا، 4 الف کے برابر مقدار دیکھیے گا۔ جا، یعنی جا، 4 انگلی بآسانی آپ کی کھل جائے، یہ 4 الف ہوتا ہے۔ 4 انگلی بآسانی آپ کو کھینچ کے پڑھنے میں 4 انگلی بآسانی کھل جانی چاہیے، وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، یعنی 4 الف کے برابر۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جا، ایک انداز سے 4 الف کھینچنا ہے۔ سی ات، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ اسی طرح سے سو، یہاں پر ہے حروف مدہ کے بعد یا مدہ ہے نا، یہاں پر یا مدہ ہے، یا مدہ سے پہلے یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، حمزہ اپنی شکل میں ہے، اسی کلمہ میں ہوگا تو اپنی شکل پر ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سی ات، اس طرح سے یہ بھی مد متصل ہوا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، دیکھیے حمزہ اسی کلمہ میں ہوگا، اس کا مطلب اسی شکل میں، اپنی شکل میں ہوگی، اسی کلمہ میں ہوگا تو حمزہ اسی شکل، اپنی شکل پہ ہوگی حمزہ، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ مد متصل ہے۔ سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سو ہو گیا۔ جا، سی ات، سو، یہ مد متصل کا قاعدہ تھا۔ مد منفصل پہ آ جائیے۔ بغیر اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا کنفیوژن، یعنی جو شک شندے یا شک شبہ ہے، وہ بالکل ہٹ جائے گا۔ یہ علم ہے، اس علم کو سیکھنا فرض ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں، اپنے قرآن میں کہا ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ حدیث ہے زین القرآن باصواتکم۔ دوستو بزرگوں، مجھے اس ویڈیو کو جلد سے جلد بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یعنی 8 منٹ 12 سیکنڈ ہو گئے تو میں 10-12 منٹ میں اس کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں زیادہ لمبا تفصیل سے میں بتا نہیں سک رہا ہوں، مگر انشاءاللہ الرحمن امپورٹنٹ جو خاص باتیں ہیں ان کو میں اس میں درج کر دیتا ہوں، ہے نا۔ ہماری ویڈیو دیکھیے گا، ویڈیو آپ کے سامنے جائے گی انشاءاللہ الرحمن، جائے گی، غور سے دیکھیے گا، گھما پھرا کر دیکھیے گا۔ مد منفصل کے بارے میں دیکھیے، یہاں پہ ہے مد منفصل، دیکھیے فی امرینا، فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام را زیر ری، فی امری نون الف زبر نا، فی امرینا۔ یا ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، دیکھیے گا غور سے، دوسرے کلمے میں آئے گا حمزہ تو دوسرے شکل میں ہوگا، یہاں الف کے شکل میں ہے، دیکھیے یہ الف کے شکل میں ہے حمزہ، یہ الف ہے نا، اس میں زبر زیر پیش یا جزم لگ جائے گا تو یہ الف نہیں ہوتا ہے، بلکہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ حمزہ میں الف میں حرکات لگے گا، حرکات لگ جائیں گے، جزم زبر زیر پیش جو بھی آ جائے تو یہ الف نہیں حمزہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ دوسرے شکل میں ہے، الف کے شکل میں حمزہ ہے۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے شکل میں ہے، اس لیے الف مدہ ہوا، یہ مد منفصل ہوگا۔
مد منفصل کو 2 سے 2.5 الف کھینچیں گے، 2 الف سے لے کے 2.5 الف کے برابر اس مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی امرنا لا الہ، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیری، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، حمزہ ہا زبر ہا، لا الہ۔ الف مدہ کے بعد دیکھیے یہاں پر لا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، دیکھیے گا الف مدہ ہوا نا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوا، یہ الف ہے، یہ الف ہے۔ اگر نہ جاننے والے شخص پڑھے لکھے لوگ تو سمجھ جا رہے ہیں، مجھے امید ہے، یقین ہے، وشواس ہے، یہ الف ہے۔ لام ہوا، یہ الف ہوا، لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ یہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، حروف مدہ ہوا نا بھائی، 3 ہے حروف مدہ، الف یا واو۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، دوسرے شکل میں ہے، دیکھ لیجئے دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے لا الگ کلمہ ہوا، الہ الگ کلمہ ہوا، دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لا الہ انا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون کھڑا، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، انا، زالام زبر زل، انا انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، انا انزلنا فی امرنا لا الہ انا انزلنا۔ دوستو، بزرگوں، ملت و قوم کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، میں مد لازم کے بارے میں ویڈیو لمبی ہو جا رہی ہے، غالباً 13 منٹ ہو چلے ہیں، اس لیے اتنی لمبی ویڈیو میں نہیں بنا رہا ہوں۔ یہ مد لازم کے بارے میں دوسری ویڈیو میں لاتا ہوں، دیکھیے گا اسی کے بغل میں یہ ویڈیو آئے گی اور ایک ہی روز یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ مد لازم کے بارے میں دوسرا ویڈیو بنا رہا ہوں، چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے، اس لیے لوگ کتراتے ہیں، لمبی ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ جو دیندار شخص ہیں ان شخصیتوں کو میں سلام، ان شخصیتوں کو میں عرض اور گزارش میں کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کا محبت کو سلام، اس علم کو سیکھنے کو سلام۔ یہ عربی کا یہ ہے قاعدہ ہے، عربی زبان قبر میں، عربی زبان فرشتوں کا، عربی زبان جنت میں، عربی زبان محشر میدان میں، عربی زبان احوال برزخ میں، عربی زبان ہر مقبول زبان ہے۔ اللہ جل شانہ عربی زبان کو آپ خود بخود سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، آج آپ خود بخود سیکھ جائیں گے۔ اس دنیا میں تو ہر ایک زبان کے لوگ ہیں، اس کو سیکھیں یا نہ سیکھیں، مرنے کے بعد وہاں جائیں گے، قبر سے ہی شروع ہو جائے گی یہ زبان، اور آپ پوری زبان سیکھ لیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کی قدرت حکمت بھی ہے، ہم لوگ دنیا کا اندر جتنی بھی زبانیں سیکھیں، سب کو اللہ جل شانہ جو ہے سو اپنے عقل و علم کے اپنے علم غیب سے ہم لوگوں کو نوازا۔ چاہے جو بھی بھاشا سیکھ رہے ہیں، انگلش ہے، ہندی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، ملیالم ہے، جو بھی زبان ہے، کھورٹھا ہے، کڑک ہے، اراؤں ہے، ہو ہے، جس طرح کا بھی ہے، ناگپوری ہے، اردو ہے، جو بھی بھاشا سیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے دنیا میں ماں کے پیٹ میں کوئی دوسری زبان تھی، ہم یہاں دوسری زبان سیکھ لیے۔ دوستو بزرگوں، میری اس ویڈیو کو نئے شخص آنے والے چینل کو سبسکرائب کریں گے، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی کچھ نہیں گھٹے گا،
سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا ایک ذرہ پیسہ بھی نہیں کٹے گا، میری آپ کی شان بھی نہیں گھٹے گی، میں آپ کو دعا دوں گا اور میری بگڑی بن جائے گی۔ دوستو بزرگو اتنی ہی پر اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔